جو شروع ہوا تھا کانفلکٹ وہ تو یہی تھا نا کہ رشیا نیور وانٹڈ کہ جناب اس کے جناب بارڈرز پہ نیٹو فورسز بیٹھی ہوں، تو وہ تو ٹھیک ہے ساری باتیں، لیکن اب یہ جو ضمیر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے شیپ اپ ہو سکتی ہیں چیزیں ان دا ڈیز ٹو کم، ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ اسی طرح ہو سکتی ہیں یا اس میں کوئی 19-20 کا فرق ہوگا؟ میں اتنی ہوپ فل نہیں ہوں جتنی ضمیر صاحب ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ڈونیٹسک کا جو علاقہ ہے وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. آج بھی خبریں ہیں اور بالکل اپوزٹ نیریٹو ہے. رشیا کہتا ہے ہم نے مزید علاقہ حاصل کر لیا ہے، اور یوکرین سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم نے ان کو ریپلس کیا ہے. جب اتنا کانفلکٹنگ نیریٹوز آ رہے ہوتے ہیں تو کانفلکٹ جو ہے وہ ایسکلیشن زون میں ہوتا ہے. اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں، آئی تھنک پیوٹن بہت سمارٹ پلیئر ہے. پیوٹن نے اپنی سپیچ میں سب سے جو بڑی بات کہی، جو پالش کی انہوں نے ٹرمپ کی ایگو کو، انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس وقت ٹرمپ پاور میں ہوتے، اپنی سیکنڈ ٹرم کو ان کی کنزیکٹو ہوئی ہوتی، تو یہ جنگ شروع ہی نہ ہوتی. تو وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جہاں وہ امریکہ اور یورپ کے بیچ میں جو خلیج ہے اس کو مزید وائڈن کرنے کی کوشش کریں. اور میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا، یہ شرط تھی پیوٹن کی کہ الاسکا والے سمٹ میں زیلنسکی نہیں بیٹھ سکتے. اس سے پہلے بہت یورپ نے کوشش کی، آپ کو پتہ ہے ہی وینٹ ٹو یو کے آلسو، ہی کلٹیویٹڈ ادر یورپین اسٹیٹس، فون پہ کانورسیشنز ہوئی، لیکن ان کی وہ یہ شرط مانی گئی. اور اب جو یہ دوسری میٹنگ ہونے جا رہی ہے زیلنسکی اور ٹرمپ کی، آپ مجھے بتائیے کس کو وہ پہلی میٹنگز یاد نہیں ہے وائٹ ہاؤس کی، جس میں تمام ڈپلومیٹک نارمز کو برائے طاق رکھ کر ٹرمپ ایکچولی ہیوملیٹڈ زیلنسکی، جبکہ زیلنسکی فیس تھا یورپ کا، ان کے الائز کا. تو مجھے پروگریس مشکل لگتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں پیوٹن بڑی انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں. ہی پلیز آل اینگلز. فار ایگزامپل انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو ابھی اس کے اشیر بھی نہیں کیا جو اسرائیل نے پیلسٹائن کے ساتھ کیا ہے. میں اگر وہ کرتا تو کیا ہوتا. تو ان سم ویز وہ ایک بٹوین دا لائنز تھریٹ کرتے ہیں یورپ کو کہ میں اس حد تک جا سکتا ہوں. اور جب یہ جنگ ہونے جا رہی تھی سب کو ایک ہی سوال تھا کہ کیا رشیا اس جنگ کو سسٹین کر پائے گا. تو پیوٹن ہیڈ پلانڈ فار ایئرز کہ وہ فائنینشلی اس جنگ کو آگے لے کے چلے گا، اور وہ وہاں پہنچ گئے. جیسے ابھی امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا مسئلہ تھا نا جی. تو آج تو وہ انوائٹ پر وہاں گیا ہے اور ریڈ کارپٹ اس کو ٹریٹمنٹ ملا ہے. اور جو آف ریکارڈ خبریں وہ یہ بھی ہیں کہ ان کو کوئی سلوٹ پرائز بھی ملنا تھا. وہ جو بالڈ ایگل ہے یو ایس کی، وہ بھی شاید ان کو دی جانی تھی. تو اوور آل پیوٹن ہی از بیک ان دا گیم اچھا. اینڈ آن ہز اون ٹرمز. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت پریشر میں ہوگا زیلنسکی، بالخصوص ویک آدمی ہے، ویک پریزیڈنٹ ہے امریکہ کی طرف سے کمپرومائز کرنے کے لیے، تاکہ پیس اگریمنٹ کا، جنگ بندی بھی نہیں، پیس اگریمنٹ کی ٹرافی ٹرمپ کو مل جائے. اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ جو اوور آل کنسٹرکٹ ہے وہ شاید تبدیل ہو رہا ہے. فرام ایکیوٹ کانفرنٹیشن اب وہ بڑھ رہے ہیں کنیکشنز کی طرف، وہ بڑھ رہے ہیں انگیجمنٹ کی طرف، دی امریکنز، بی اٹ چائنا، بی اٹ رشیا. اچھا. سو مطلب کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکنز ہیو چینج their اسٹریٹجی. سو ایٹ دا ہل the strategy has been changed, right? I think global order میں چینج ہے. I should think so, yes. گلوبل آرڈر میں چینج آ رہا ہے. از دیر اے چینج ان دا تھنکنگ آف ہل جی ضمیر صاحب؟ میرا خیال ہے اس وقت بہت کچھ پری میچور ہوگا ٹو سے کہ امریکن پالیسی جو ہے وہ اس طرف بدل رہی ہے، انگیجمنٹ کی طرف. یہ کوئی شک نہیں ہے، نا آئی فلی اگری ود ڈاکٹر صاحبہ کہ ٹرمپ کی اپنے طرف سے جو اس کی کوشش ہے وہ یہ ہے، انگیجمنٹ اس نے بڑھائی ہے، اور اس نے ایک رول ثالثی کا بھی رول پلے کیا انڈیا پاکستان کے درمیان بھی. چین کے طرف بھی اس نے جو اس کی جو مذاکرات ہوئی ہیں اس سے کچھ پازیٹیو آؤٹ کمز بھی ہیں. اور ابھی اس نے روس کی طرف اور یوکرین کی
जंग बंदी के लिए और प्रोसेस शुरू किया है। मुझे जो खतरा है वो ये है कि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, अ, वो एक किस्म की एक परमानेंट उनके इंटरेस्ट होते हैं, और वो उसमें स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, CIA है, और दीज पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके जो थिंकिंग है, उनका जो गेम प्लान है लॉन्ग टर्म, जो उनके अप्रोच है, और फिर डेमोक्रेट्स जो हैं अपोजिशन में, कांग्रेस में, सेनेट में, वो इन इकदामात जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिए हैं उसकी पूरी तरह से उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। उसको उनके अपने पुराने आइडियाज हैं अमेरिकन सुप्रीमेसी के बारे में, और चाइना को कन्फ्रंट करना, रूस को कन्फ्रंट करना। तो ये इस किस्म का चेंज, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में जो चेंज अमेरिका में आने के लिए, मुझे लगता है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट हैज़ टू बी ऑन बोर्ड। अगर वो नहीं है ऑन बोर्ड तो ट्रंप के लिए ये मुश्किल होगा। देखिए 4 साल के लिए ये ही विल बी द प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या होगा? सो आई हैव टू, मेरा अपना ख्याल है कि हमें ज़रा इसमें देखना होगा कि अमेरिका के अंदर और अमेरिका के जो हामी हैं, एलाइज हैं, वो किस तरह से इस अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, उसको ओनरशिप उसकी लेते हैं। डॉक्टर साहबा, फिर वो जो एक सोल सुपर पावर का रोल होता है, और जो हम जैसे कि इशारतन बता भी रहे हैं ज़मीर साहब, वो अगर रोल जो होता है सोल सुपर पावर का, जो कि अमेरिका वो रोल प्ले करता आया है, और डेमोक्रेट्स भी उस सोच से मुत्तफिक हैं और उसी सोच पे हैं, चलते हैं, आज भी चलते हैं। लेकिन देन अगेन वो रोल फिर कहाँ गया? 4 साल के लिए सस्पेंड हो गया वो रोल। नहीं, आई वुड नॉट जंप टू दैट कंक्लूजन, और मैं 200% अग्री करती हूँ ज़मीर अकरम साहब से कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो बहुत पावरफुल है। वो फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी चाहती है और फ्लस्टर्ड भी है इस वक्त ट्रंप के एक्शन से। फॉर एग्जांपल अगर आप फरीद ज़करिया को देखें तो उसने ये कहा कि जो सबसे बड़ी गलती की है ट्रंप ने अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रेसिडेंसी में, वो अबेंडनमेंट ऑफ इंडिया है। लेकिन ज़मीर अकरम साहब के साथ मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे एक कोई पैराडाइम शिफ्ट नज़र आता है राना साहब, और वो पैराडाइम शिफ्ट ये है कि क्यों 6 महीने में बिलखुसूस साउथ एशिया में इंडिया इज़ आउट एंड पाकिस्तान इज़ इन। तो इफ़ आई कनेक्ट द डॉट्स, तो जो स्टेटमेंट ट्रंप ने कहा वो ये कि वी सी पाकिस्तान एज द मीडिएटर स्टेट,